الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، دوستو اور بزرگو، اللہ کا بڑا انعام، بڑا احسان اور بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس سے پہلے والے رمضان شریف میں بہت سارے احباب تھے لیکن اللہ کے پیارے ہو گئے، ان کو یہ دوسرا رمضان نہیں ملا، ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہمیں عنایت فرما دیا۔ اس میں ہر ساعت قابل قدر ہے، قابل احترام ہے۔ ایک ساعت اس کی ضائع نہیں ہونا چاہیے اور اس کا ایک منٹ اور سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سے رمضان شریف کی کوئی ساعت چھوٹ گئی یا ضائع ہو گئی تو وہ بڑی محرومی کی بات ہوگی، اس کی تلافی نہیں۔ علماء نے فرمایا کہ رمضان شریف کی ساعتیں ایسی ہیں جو بے بہا قیمت اور اجر لیے ہوئے ہیں۔ اگر اس کی ساعت ایسے ہی ہم سے ضائع ہو گئی، ہم بعد میں کتنی عبادت کریں، اس ساعت کے مقابلہ میں ہیچ ہو جائیں گی، یعنی اس کی قیمت کو پوری نہیں کر سکتے۔ اس لیے رمضان شریف کو بہت اہتمام سے دیکھنا چاہیے اور اس کی ساعتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس میں اعمال بڑھ جاتے ہیں، مختلف عنوان سے باتیں عرض کر دوں کہ اس میں عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، عام معافی کا پروانہ ملتا ہے، افطار کے وقت اعلان ہو جاتا ہے، سحری کے وقت اعلان ہوتا ہے، مزید اور ساعتوں میں اعلان ہوتا رہتا ہے۔ یہی کہاں کم ہے بھائی کہ نفل کا ثواب فرض والا ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب تو فرض۔ روزہ کو اللہ نے فرمایا کہ روزہ
میرے لیے ہے، یعنی روزے دار کے لیے میں خود ہی ہو جاتا ہوں، یعنی اس کا ہو جاتا ہوں۔ یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر عمل کا بدلہ تو اللہ دے دیتے ہیں، ہر عمل کا بدلہ ملتا ہے، 1 سے 10 تک ملے، اس سے مزید اضافہ ہو کر ملے، لیکن روزہ کا بدلہ اللہ براہ راست ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزہ اللہ نے عنایت فرمایا تو روزہ کی طرح رکھ لے، جیسے روزہ رکھنا چاہیے ویسا روزہ رہے۔ من والا روزہ یا دیکھی دیکھا والا روزہ یا اپنے تئیں جیسے لوگ ایک ریت چل رہی ہے اس طرح کا روزہ، وہ روزہ بھوکا لکھا جاتا ہے اللہ کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعض لوگ روزہ کی طرف رہتے تو ہیں لیکن ان کا روزہ نہیں لکھا جاتا بلکہ بھوکا رہنا لکھا جاتا ہے۔ تو بھوکا رہنا لکھوانا کیا معنی رکھے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اس سے نفع لینا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا لینا چاہتے ہیں، اجر لینا چاہتے ہیں، جنت میں مقام لینا چاہتے ہیں، تو روزہ ویسا رکھیے جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے۔ جس نے روزہ فرض کیا ہے وہ ذات آپ کو روزہ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اپنے نبی کے واسطہ سے سارے طریقے بتا دیے ہیں کہ آپ کا روزہ اللہ کے یہاں کب مقبول ہوگا، اللہ کے یہاں کب قابل قدر ہوگا، اللہ اس کو روزہ سمجھیں گے اور مانیں گے۔ تو میرے عزیز و دوستو، روزہ تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس میں بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ جس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے اس طریقے سے روزہ ہو نہیں پاتا۔ افطار کرنے میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے، سحری کھانے میں بے احتیاطی ہوتی ہے، اذان میں بے احتیاطی ہوتی ہے، مزید اور عبادتوں میں بے احتیاطی ہوتی ہے۔ روزہ جیسے کھانے پینے اور اہلیہ سے ملنے سے رک جانے کا نام ہے، ایسے ہی گناہ کے ہر عمل سے رک جانے کا نام ہے۔ غیبت سے رک جائے، بہتان سے رک جائے، نمیمہ سے رک جائے، ریاکاری سے رک جائے، اور جو مزید گناہ کے کام ہیں اس سے رک جانا چاہیے۔ آپ اس سے بھی رکے تو روزہ میں ایک نور ہے، اس نور سے آپ کو ایک حصہ ملے گا اور قلب پرسکون ہو جائے گا، پرسرور ہو جائے گا، یعنی قلب کو راحت ملے گی۔ روزہ کا خاصہ صحت ہے، راحت ہے، عافیت ہے، سکون ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں عنایت کر دی جاتی ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں کو پہلے روزے سے احساس ہو جاتا ہے اس کی برکت کا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ برکت ہمیں مل رہی ہے۔ بعض لوگوں کو پہلے عشرے تک میں مل جاتی ہے، بعض لوگوں کو دوسرے عشرے میں احساس ہوتا ہے، بعض لوگوں کو آخر عشرے میں احساس ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ میرے دوستو آخر روزے میں بھی ان کو احساس نہیں ہوتا، بلکہ جیسی ان کی اندرون کی کیفیت تھی وہی کیفیت آخر روزے میں بھی رہتی ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد وہ نئے سرے سے جیسے روزے سے پہلے زندگی گزارا کرتے تھے ویسے ہی زندگی ان کی گزرتی رہی۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ گاڑی سروسنگ ہال میں جاتی ہے، بننے کے لیے جاتی ہے، تو ٹرائل کے لیے لے کے جاتا ہے مستری، کہتا ہے ہاں سلنسر کی آواز ٹھیک ہو گئی ہے، انجن کی آواز بھی ٹھیک ہو گئی ہے،
ब्रेक भी ठीक लग रहा है और इंडिकेटर भी ठीक चल रहा है, लाइट भी ठीक जल रही है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर कहता है ठीक है। अब रोज़ा रखा आपने, लेकिन आप ईद के आते ही फिर उसी हाल पर हो गए। मालूम हुआ कि रोज़े का नूर आपके क़ल्ब में नहीं आया, रोज़े का रंग नहीं चढ़ा। वजह क्या है कि रोज़ा आया, हमारी कैफियत नहीं बदली, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से नहीं मजबूत हो सका, हमारा राब्ता अल्लाह से कभी नहीं हो सका। वजह क्या थी या वजह क्या है? हमारा घर बेबरकती का मरकज़ बना हुआ है, हमारे घर की बेबरकती नहीं दूर हुई, बेतहजीबी नहीं दूर हुई, बेसलीक़गी नहीं दूर हुई, ना हमारे अंदर सलीक़ा आया, तहजीब आई, ना बाल बच्चों में सलीक़ा आया, तहजीब आई, ना घर बरकत वाला बना। तो मेरे दोस्तों, उस रोज़े से कोई क्या नफ़ा मिला? रोज़ा तक़वा की ज़िंदगी देता है, रोज़ा अल्लाह की मारिफत के हुसूल का ज़रिया है, रोज़ा अल्लाह तक पहुँचाता है, शरीयत का एहतराम क़ल्ब में जमवाता है। रोज़ा मेरे दोस्तों ऐसी इबादत कि आपको खाने से रोका गया है, लेकिन आप उसमें बहुत सारी इबादतें करते हैं। एक फरीज़ा की अदायगी के साथ साथ मज़ीद और फरीज़े अदा होते हैं, वाजिबात अदा होते हैं, सुनन व मुस्तहब्बात अदा होते हैं। कैसी कैसी आप नफलें पढ़ते हैं और ज़िक्र करते हैं। ये एक चीज़ अल्लाह की तरफ से आपको इनायत हुई है। रोज़े का फरीज़ा अलग अदा हो रहा है, नमाज फ़र्ज़ अलग अदा हो रही है। अखलाक हसना के खूगर हैं तो आपको उसका अज्र अलग मिल रहा है। ताजिर सच्चे हैं, तिजारत करने का सवाब अलग मिल रहा है। बाल बच्चों की परवरिश करते हैं, उसका सवाब अलग मिल रहा है। तालीम देते हैं, उसका सवाब अलग मिल रहा है। कुरान की तिलावत करते हैं, उसका सवाब अलग मिलता है। कुरान की तरावीह पढ़ाएंगे, उसकी मेहनत करते हैं, उसका अज्र आपको अलग मिलेगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक फरीज़े के साथ बहुत सारे फरीज़े, बहुत सारे वाजिबात, बहुत सारे सुनन व मुस्तहब्बात का आप अज्र लेते हैं। ये रोज़ा की खुसूसियत है, ये रोज़े की खुसूसियत है। आपको सेहत भी इसमें मिलती है। लेकिन मैं एक बात को अर्ज़ करूँ बतौर मशवरा के कि रोज़े का एहतमाम करिए, जैसा रोज़ा रखना चाहिए उस तरह से रहिए। गुनाह से बच जाइए, गुनाह के काम से बच जाइए, गुनाह की सोच से बच जाइए। सोच भी आए तब भी कह लीजिए कि हम रोज़े से हैं, हम रोज़ा रखे हुए हैं। कितना ख़राब दिल है कि रोज़ा रखते हुए गुनाह की सोच में पड़ा हुआ है। तो सोच भी आए जब भी आप उससे रुकिए। मेरे दोस्तों, सुबह से शाम तक में रंग चढ़ जाएगा। अभी तो 18-19 घंटे रोज़े के गुजरे हैं, 18-19 घंटे गुजर चुके। आपने सवा पारा 1.5 पारा तरावीह सुनी और पढ़ाई, सहरी खाई, अल्लाह अल्लाह किया, आराम से सोए, जुमा की तैयारी करके जुमा में आ रहे हैं। मेरे अजीज़ों दोस्तों, 18-19 घंटे करीब करीब गुजरने को हैं, रोज़ा इतना चला गया। अब उसकी तलाफी जो लोगों ने कर लिया कुछ वो कर ली, जो नहीं कर सके, गुजरे हुए अय्याम वापस नहीं आया करते, गुजरे हुए औकात वापस नहीं आया करते। आप लाख सोचेंगे कि फिर से हम पढ़ लें तरावी जो गुजर चुकी, वो नहीं मिल सकती। आने वाली तरावी का एहतमाम करना है। अब आने वाली तरावी का एहतमाम करके उसको पढ़ना है, उसको अच्छी बनाना है। आने वाली रात की फिक्र करनी है, आने वाले औकात की फिक्र करनी है, ताकि रोज़ा बढ़िया रोज़ा हो जाए। भाई, कोई काम आप करें सलीके से कर लें कि पूरा इनाम आपको मिल जाए, तो ये अच्छा हुआ करता है बनिस्बत इसके कि आप मेहनत बहुत करें लेकिन मजदूरी काबिल आपने काम नहीं किया।
محنت بہت آپ کی ہوئی، آپ نے بہت قربانی دی، لیکن مزدوری لینے کے وقت مالک کہتا ہے مزدوری لائق کا آپ کا کام نہیں، آپ نے کام کیا لیکن گھٹیا کام کیا، تو اب کام بھی ہم کریں اور گھٹیا لکھ دیا جائے تو اچھا نہیں ہے۔ میرے دوستو، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھائیں۔ کس کو سناتے ہیں؟ اللہ کو سناتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کے بندے سنتے ہیں، ان کا بھی دل خوش ہوتا ہے، ان کی بھی نمازیں ہوتی ہیں، ان کو بھی اجر ملتا ہے، لیکن ان کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے سناؤ، کیسا سناتے ہو؟ یعنی ان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے سناؤ، ہم نے تمہارے سینے میں کلام اللہ شریف رکھ دیا ہے، ہم تمہاری اسکرین پر کلام اللہ کو چھاپ دیا ہے، تمہاری زبان سے اس اسکرین پہ رکھا ہوا کلام نکل رہا ہے، فر 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 کر نکلتا چلا جا رہا ہے، یہ میرا فضل ہے اور میری قدرت کا ظہور ہے کہ میں ایسا قادر ہوں کہ تمہارے قلب پر چھپا ہوا تمہاری زبان سے فر 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 نکل رہا ہے۔ کس کو سناتے ہو؟ اللہ کو سناتے ہو۔ یہ نیت کر لیں کہ اللہ کو سناتے ہیں، اللہ نے حکم دیا سناؤ، کیسا سناتے ہیں؟ تو اب وہاں آپ نے نیت کر لی، بس میرے دوستو، آپ کی نیت آپ کے عمل پر مقدم ہوا کرتی ہے۔ آپ نے نیت کی، اللہ کے ہاں آپ کی نیت پہنچ گئی، پھر بیچ میں دل ادھر ادھر ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، چلتا رہے، کوئی بات نہیں۔ امام صاحب کو یا حفاظ کرام کو مقتدیوں کا خیر خواہ، مقتدیوں کو اپنا خیر خواہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مقتدی نہ ہو تو امامت کس کی کرے گا، اور مقتدیوں کو امام کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ امام نہ ہو تو ہم تراویح کیسے سن پائیں گے، ہماری نماز 27 گنا بڑھ کر جو جاتی ہے امام کے واسطے سے جایا کرتی ہے۔ تو امام جو ہے ان کا شکر کر لے اور مقتدی ایک دوسرے کا شکر کر لیے۔ اب میرے دوستو، ایک دوسرے کا شکر کیے تو ایک دوسرے کی خیر خواہی قلب میں آئے گی۔ امام مقتدیوں کا خیر خواہ ہے اور مقتدی حضرات امام صاحب کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے خیر کا بھی ایک دوسرے سے اجر لینے کا باعث بن جایا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، اس کا اہتمام کرے۔ اذان کہنے میں، افطاری کرنے میں یا سحری میں، اس کا بھی بہت سوچ کر اہتمام سے کام کرنا چاہیے۔ افطاری میں جو اوقات دائمی کیلنڈروں پہ لکھے ہوئے ہیں، علاقے کے جو دائمی کیلنڈر ہیں، جنتریاں ہیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے، جنتریوں میں عموماً احتیاط کے ساتھ نہیں لکھا ہے، فکس وقت لکھا ہوا ہے، 3 منٹ احتیاط کر لیں، بدلی نہیں ہے تو 2 سے 3 منٹ تک احتیاط کر لیں، پھر اس کے بعد افطاری کریں۔ اسی احتیاط پر اذان بھی ہو جانی چاہیے۔ افطاری سحری میں جو وقت لکھا ہوا ہے ختم سحری کا، اس سے 5 منٹ پہلے آپ نے سحری بند کر دیا، احتیاط ہے اسی میں۔ پھر 5 منٹ پہ وقت ہو گیا، وقت کے 5 منٹ بعد، یعنی ختم وقت کے 5 منٹ بعد آپ نے اذان کہہ دی۔ اذان سحری ختم کے اعلان کے لیے نہیں ہے، فجر کی نماز کے لیے ہے۔ فجر کی نماز کا جب وقت ہو، جب اذان کہنا چاہیے۔ فجر کی اذان سے سحری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ دیہاتوں میں سمجھتے ہیں کہ فجر کی اذان ہو تو سحری بند کرنا چاہیے، نہیں، غلط ہے، روزہ نہیں ہوگا۔ اگر فجر کی اذان تک آپ کھاتے رہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ فجر کی اذان احتیاط کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر فجر کی اذان آپ نے پہلے کہہ دی تو اذان ہی نہیں ہوئی، وقت سے پہلے آپ نے فجر کی اذان دے دی تو اذان ہی نہیں ہوئی۔ اذان نہیں ہوئی تو اذان کا اعادہ ہونا چاہیے۔
نماز تو ہو جائے گی لیکن اذان کا اعادہ کہا جائے گا پھر سے ہونا چاہیے. اذان صحیح نہیں ہوئی، بغیر اذان کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اذان الگ سنت ہے. ہاں اذان ہے، اہتمام ہے تو ہو گئی، وقت پر نہیں ہوئی تو اس کا پھر سے اعادہ کرنا چاہیے. اس لیے میرے دوستو اس میں ذرا بے فکری ہو جاتی ہے. افطاری مسجدوں میں جایا کرتی ہے تو وہاں جھگڑو مت اللہ کے بندو، سب اکٹھا ہو کے کھاؤ، اپنا اپنا پلیٹ الگ الگ لے کے رہو، تب گھر اس سے اچھا ہے. یعنی اپنی اپنی افطاری سب الگ الگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ گھر اپنے افطاری کریں. مسجد ایک جوڑ پیدا کرنے کی جگہ ہے، توڑ کی جگہ نہیں ہے. اظہار توڑ بھی گناہ ہوا کرتا ہے. جب اظہار توڑ گناہ ہوا کرتا ہے تو پھر میرے دوستو یہاں رہنا اچھا رہے گا؟ آپ افطاری لے کر بیٹھ جائیے اکٹھا، سب ملا کے ایک دوسرے کی کھائیں، تب اچھا ہوا کرتا ہے. اسی میں کوئی مسافر آ گیا، کوئی اور آ گیا، کھا لیا، بیٹھ گیا، کھا لیا. لیکن مسجد میں بھی یہ الگ گروپ ہے، وہ الگ گروپ ہے، وہ الگ گروپ ہے، وہ الگ گروپ ہے. تو مسجد کے باہر بھی گروپ رہے اور مسجد میں بھی گروپ رہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ تو فرماتے ہیں کہ جس مسجد میں امام اور مؤذن متعین ہوں اس میں صرف ایک جماعت ہونی چاہیے. ڈبل جماعت کی اجازت نہیں، مکروہ ہے ڈبل جماعت کرنا، تاکہ 2 گروپ نہ لگے، 3 گروپ نہ لگے اور جماعت کا اہتمام قلب سے نہ نکلے. روڈ کی مسجد، چوراہے کی مسجد ہے، وہاں اگر کوئی امام متعین نہیں ہے، مؤذن متعین نہیں ہے، پھر وہاں اجازت ہوتی ہے آپ جائیے، 2-4 آدمی پڑھیے، نکل جائیے، پھر پڑھ کے نکل جائیے، اپنی اپنی الگ الگ جماعت کریے اور کر کے چلے جائیے. لیکن مسجد جس میں متعین ہے لوگ، وقت متعین ہے، تو اس وقت کا اور نماز کا، امام کا احترام ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے دل میں ایسا نہ ہو کہ ہمارا گروپ الگ ہے، ہم الگ گروپ کے ہیں، ہم الگ نماز پڑھیں گے، ہم وہ لوگ الگ نماز پڑھیں گے. گروپ بندی مسجد میں نہیں چلتی. مسجد میں گروپ بندی نہیں، مسجد میں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. محمود بھی کھڑا ہو رہا ہے اسی صف میں میرے دوستو ایاز بھی کھڑا ہو رہا ہے. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اسی صف میں نبی بھی کھڑا ہوتا ہے اور اس کی امتی بھی کھڑے ہوا کرتے ہیں. امام بھی کھڑا ہوتا ہے، مقتدی بھی کھڑے ہوتے ہیں، راجہ بھی کھڑا ہوتا ہے، پرجا بھی کھڑا ہوا کرتا ہے، شہری بھی کھڑا ہوتا ہے، دیہاتی بھی کھڑا ہوگا. میرے دوستو سب ایکسا کھڑے ہوں گے. یہ تفریق نہیں کہ آپ الگ کھڑے ہوں، وہ الگ کھڑے ہوں. اسی لیے مسجد ایسی جگہ ہے کہ وہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہ ہم فلاں کے بغل میں کھڑے ہوں گے اور فلاں کے بغل میں نہیں کھڑے ہوں گے، نہیں کہہ سکتے آپ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کی جگہ رکھی ہے، توڑ کی جگہ نہیں رکھی ہے. تو افطاری میں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. رمضان شریف میں آپ اہتمام اس بات کا کریں کہ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے. اگر جھگڑا ہے تو اس سے ملاپ کرنے کی فکر کریں گے. گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ کا اعلان عام ہوتا ہے، عام معافی کا ہوتا ہے. عام معافی اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، لیکن 3 لوگوں کی معافی نہیں. شرابی جو شراب سے توبہ نہیں کرتا، سب کی معافی ہے، اس شرابی کی معافی نہیں. والدین کو ستانے والا ہے، والدین کو خوش نہیں کیا، ان سے معافی نہیں مانگی، سب کی معافی ہے لیکن ان کی معافی نہیں. کسی دنیاوی رنجش کی وجہ سے، دنیاوی رنجش سمجھ رہے ہیں آپ، کسی دنیاوی رنجش کی وجہ سے آپ کسی مسلمان سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں،
شب برات بھی آ گئی نہیں کیا، رمضان آ گیا نہیں کر رہے ہیں، شب قدر آ گئی نہیں کیا، تو سب کی معافی ہو جائے گی، لیکن ان کی معافی نہیں ہوگی۔ اب بھائی میرے دیکھو، ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے رکھتے ہیں؟ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں یا اپنے نفس کو معاشرے کو دکھانے کے لیے خوش کرنے کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں تو جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کر کے روزہ رکھیں۔ عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں، آؤ سب آؤ سب آؤ۔ آپ اس طرح نہیں گئے، اللہ کہیں گے یہ اپنے منمانی چلنے والا ہے، ہماری عبادت نہیں کر رہا ہے، اپنے من کی عبادت کر رہا ہے، ہماری عبادت نہیں کر رہا ہے، معاشرے کی عبادت کر رہا ہے، ہماری عبادت نہیں کر رہا ہے، اپنی ریت پر چلنے والے کی عبادت کر رہا ہے۔ نپتا ہے آدمی۔ اسی لیے اکابرین نے لکھا ہے کہ عبادت مضبوط اگر کرتا ہے تو اس کے لیے علم ضروری، علم ہے تو نیت اس کی ضروری، نیت کا سیکھنا ضروری، اسی میں خلوص آیا کرتا ہے۔ خلوص نہیں ہے، نیت نہیں ہے تو عمل، علم نہیں ہے تو عمل ادھورا آپ کا ہوگا، آپ کا عمل ادھورا ہوگا۔ ہم جان نہیں پاتے میرے دوستو، جان نہیں پاتے۔ ایک روزہ رکھنا ہے، ایک احسن روزہ کہا جائے گا، حقیقی روزہ ہے۔ روزہ تو ہے ہی ہے، روزہ آپ رکھ لیے ماشاءاللہ، لیکن حقیقی روزہ رکھنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ حقیقی روزہ کیسے ہو جائے، کیسے بڑھیا ہو جائے روزہ، اچھا روزہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی روزہ کو روزہ بنا لیجئے گا۔ ابھی پہلا دن آج ہے، روزہ کو روزہ نہ رکھنا ایسی محرومی کا باعث کہ اس کی تلافی زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ بیمار آپ ہیں الگ، سفر میں ہے اس کا حکم الگ، کسی اور مصیبت میں پڑ گئے اس کا حکم الگ، کوئی عورت حاملہ ہے اس کا حکم الگ، تو اس کا حکم پوچھے کیا ہے؟ مزید آپ ہٹے کٹے ہیں، روزہ نہیں رکھتے تو یاد رکھیے آپ اپنے کو فقیر بنانا چاہتے، آپ اپنے کو فقیر بنانا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو مالدار بنانا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہتے نہیں ہم فقیر بنیں گے، ہم پریشان رہنا چاہتے ہیں، ہم پریشان رہیں گے۔ فقیری کا پلیٹ ہاتھ میں آ جایا کرتا ہے۔ روزہ رکھ لے، نیت کر لیا روزے کی، روزہ رکھ کر پھر توڑ دیا اپنے جان بوجھ کر، تو 61 روزے رکھنا پڑیں گے آپ کو اس کی تلافی میں، 60 قضا کے اور 60 کفارے کے اور 1 قضا کا، 61 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ کہ آپ نے روزہ رکھ کر بلا وجہ کیوں توڑا؟ ایسے بھی لوگ مزاح کرتے ہیں، نوجوانوں میں تو بہت ہوتا ہے، ان کو علم نہیں بیچاروں کو ہوتا، وہ ایسے ہی جو رکھے، تھوڑا سا پیاس آئی چلیے روزہ توڑ دیا، ایسے ہی رکھے، ہنسی مزاح ہوئی، کوئی چیز آ گئی کھانے کی، کھا لیا۔ اب آپ نے اس طرح کھا لیا تو شریعت کہتی ہے کہ 61 روزے رکھو تو اس کی تلافی ہوگی۔ جب بھی رمضان شریف کے روزے کی برکت نہیں پا سکتے، کتنا بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ نے نہیں رکھا پھر تو جاؤ، وہاں کے فقیر لکھ دیے گئے، وہاں سے لڑ کے کہاں جاؤ گے؟ وہاں سے لڑ کے جیت پائے گا کوئی؟ یعنی اللہ ہی سے لڑ لے تو اس کی زمین پہ رہ پاؤ گے؟ زمین اللہ کی ہے، سانس اللہ کی ہے، معدہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، آنکھ اللہ کی ہے، کان اللہ کا ہے، ہاتھ پیر اللہ کا ہے۔ اللہ سے لڑو گے تو سانس نہ روکیں لیکن آنکھ کی روشنی لے لیں، کوئی نہیں دے سکتا۔ کان کی شنوائی لے لے، کوئی نہیں دے سکتا۔ ہاتھ کی حرکت کو روک دے،
کوئی نہیں دے سکتا. پیر کی مشی کو روک دے کوئی نہیں چلا سکتا. دل کی حرکت کو روک دے کوئی نہیں حرکت دے سکتا. میدا کے کام کرنے سے روک دے تو کوئی دنیا میں ایسا نہیں نو میدے کو جاری کر دے. اس لیے اللہ سے نہیں لڑنا چاہیے میرے دوستو. اللہ سے کیوں لڑو گے؟ ہماری کہاں طاقت ہے؟ لیکن ہم اعمال بد کر کے گویا اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپ کی مخالفت کریں گے، آپ ہی کی زمین پر رہیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، آپ ہی کی زمین پر رہیں گے، آپ کی نافرمانی کریں گے، آپ ہی کے گھر میں رہیں گے، ہم گستاخیاں کریں گے. کسی کے گھر کوئی ہو مہمان بن جائے اور میزبان سے کہے ہم تمہارے کمرے میں رہ کے تمہاری نافرمانی کریں گے، تمہارے کمرے میں رہ کر تمہاری مخالفت کریں گے، تمہارے کمرے میں رہ کر تمہارے کمرے کی چیزوں کو توڑیں گے، پھوڑیں گے، تمہارے کمرے میں رہ کر تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت کا پاس نہیں رکھیں گے. کیا گزرے گی بھائی؟ سوچو. جیسے وہ ہمارا کمرہ ہے ویسے ہی اللہ کی زمین ہے، ویسے ہی اللہ کی زمین سمجھو. جب اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے آدمی تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو روزہ کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے میرے دوستو. روزہ جیسے کھانے پینے سے آپ رک گئے ہیں ایسے ہی روزے میں گناہ کرنے سے بھی رک جائیے، غیبت جھگڑا کرنے سے بھی رک جائیے، بہتان لگانے سے بھی رک جائیے، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں اس کو اپنائیے. اور کبھی تاجر حضرات نہ یہ کہیں کہ یہ سیزن کمانے کا ہے، گناہ ہے کہنا. اللہ اس کی برکت سے کموا دے، کموائیں گے، لیکن آپ کو یہ کہنا کہ یہ سیزن کمانے کا ہے لہذا تراویح نہیں پڑھیں گے، یہ سیزن کمانے کا ہے تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں پڑھ پائیں گے، یہ سیزن کمانے کا ہے رات دن دکان چلے گی اللہ کے گھر میں نہیں جائیں گے. بڑی محرومی ہے میرے پیارو، بڑی محرومی ہے. مسلمان کی بول نہیں ہے یہ، ایمان والوں کی بول نہیں ہے یہ، متقیوں اور پرہیزگاروں کی بول نہیں ہے یہ دوسروں کی بول. سیزن یہ ہے کہ اس کے واسطے سے ہماری تجارت بڑھی ہے. جس مالک نے اس کے واسطے سے تجارت میں بڑھوتری دی، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس سیزن ہی کو ہم اپنائیں گے تو اس مال میں برکت نہیں ہوگی، وبال لے کے آئے گا، آپ کی پریشانی لے کے آئے گا. مال تو آ جائے گا، مال آئے گا، آپ کا پیسہ بہت بڑھ جائے گا. جو آپ نے 10 مہینے میں کمایا 1 مہینے میں کمائی ہو جائے گی، لیکن برکت نہیں آئے گی. کوئی ایسی مصیبت دے دیں گے کہ آپ اسی میں الجھ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. مال برکت والا الگ ہوتا ہے، مال الگ ہوتا ہے. بے برکتی والا مال بے برکتی کا ہوگا، برکت والا مال تھوڑا ہوتا ہے تو وہ بھی راحت کا، عافیت کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو، رمضان شریف ہیں، اس کی قدر کریے. قرآن کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے، کلمہ طیبہ کی کثرت ہونی چاہیے، استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. نہیں کہہ سکتے، عربی نہیں جانتے، اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ. جنت کی طلب، اللہ سے جنت مانگیے. دوزخ سے پناہ ہو، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچائیے، قبر کے عذاب سے بچائیے. ہمیں بھی بچائیے، ساری امت کو بچائیے. جو جا چکے ہیں اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، اور جو بچے ہیں اے اللہ ان کو بھی ہمیشہ کے لیے بچا کر رکھیے. تو کلمہ طیبہ کی کثرت، درود شریف استغفار کی کثرت، جنت کی طلب، جہنم سے پناہ. قرآن پاک کا بڑا خاصا تعلق رمضان شریف سے ہے. قرآن پاک کی تلاوت لازمی، قرآن پاک کی تلاوت کریے. قرآن پاک کے کچھ اوراق ہی صحیح اس کے ترجمے دیکھ لیجئے، تفسیر دیکھ لیجئے کہ اللہ کیا کہتے ہیں آپ سے.
آپ کیا کہتے ہیں اللہ پاک آپ سے؟ کس چیز کا مطالبہ مالک کر رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیا، کیا مزید مفسرین نے جو اس کی تفسیر لکھی، اب اس کو ذرا سا دیکھ لیا تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ رمضان شریف میں اپنے اوقات کا ایک نظم بنائیے، یہ مشورہ ہے میرا، اپنے اوقات کا ایک نظم بنائیے۔ اتنی دیر سے اتنی دیر تلاوت، اتنی دیر سے اتنی دیر کے لیے ذکر، اتنی دیر سے اتنی دیر کے لیے کام کاج، اتنی دیر سے اتنی دیر کے لیے سونا، اسی میں نماز اور تراویح وغیرہ بھی سب بنا لیں گے آپ۔ تاجر ہے، تاجر بھی بنا لے کہ اتنی دیر تلاوت کرنا ہے، اتنی دیر سے اتنی دیر تک ہمیں دکان کھولنی ہے۔ اللہ پر یقین ہمارا ہونا چاہیے، نہ کہ دکان پر۔ دکان پر ہم ایمان نہیں لائے ہیں، مال پر ایمان نہیں لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے دکان دی گئی ہے، ایک ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ دکان پر ایمان نہیں ہم نے بنا لیا۔ اس وقت نماز پڑھنا ہے، نماز چھوڑ کر ہم دکان نہیں کریں گے۔ نماز کا اہتمام، پھر اس کے بعد اپنا ہوگا اتنی دیر سے اتنی دیر تک دکان، پھر اس کے بعد اتنی دیر سے اتنی دیر تک۔ اب آپ نے کہہ دیا میرے دوستو کم نہیں آئے گا، یاد رکھیے اس بات کو، کم نہیں آئے گا۔ اللہ کا حکم پورا کریں گے تو اللہ جتنا آپ کا تصور ہوگا اس سے کہیں زیادہ عنایت فرما دیں گے، اور برکت والا دے دیں، تھوڑا ہی دے دیں تو اچھا ہے نا بے برکت والے سے۔ بھائی آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنا اللہ کا نام لے کر، تراویح پڑھ کر، نماز پڑھ کر تجارت کی ہے، تو ایسی تجارت ہونی چاہیے۔ وقت پر تجارت، وقت پر نماز، اور نماز کا اہتمام، تراویح کا اہتمام۔ میرے دوستو اس کا بہت ایک نظم بنانا چاہیے۔ قضاء عمری، جو لوگ نماز کے عادی نہیں ہیں وہ اللہ سے دعا بھی کریں، نماز چھوٹی ہوئی ہے اس کی قضاء عمری کریں۔ کسی بھی وقت میں نفلی جو نمازیں ہوتی ہیں ان نفلی کی جگہ پر قضاء عمری کر لیا کریں، اس کو پڑھ لیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں۔ رمضان کی برکت سے آگے والی زندگی سمر جائے گی، پھر نماز انشاءاللہ چھوٹے گی نہیں۔ اہتمام ہو جائے اس میں تو آگے کے راستے کھل جایا کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔